الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سب امت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے۔ عزیز میرے بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے پورا مہینہ سنا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلی مجلس میں یہی بیان کیا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کو سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا، پھر جوانی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جب 40 برس کے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے 13 سال مکی زندگی، 53 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے، اپنے ہی وطن سے دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، ہمارے نبی کو سچا اور امین کہتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا بیک گراؤنڈ اس لیے بتلاتا ہوں کہ پوائنٹ کی بات بتلانا ہے مجھے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف رکھ دیتے تھے اس گھڑی کو اور اس مقام کو مبارک سمجھتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ کے رسول خود پتھر اٹھا کے لا رہے، کندھوں پر پتھر اٹھا کر لا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، جو حجر اسود جو پتھر رکھنے کا موقع آیا تو 4 بڑے بڑے قبائل جھگڑے پر اتر پڑے کہ ہم رکھیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم رکھیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم رکھیں گے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ کل صبح حرم میں سب سے پہلا جو آئے گا بندہ وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ دوسرے دن سب سے پہلے حرم شریف میں قدم رکھنے والے جو تھے وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جھگڑے کو اتنا آسانی کے ساتھ مٹا دیا، حکمت کے ساتھ، جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں حکمت، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مٹا دیا کہ تمام قبائل والے خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، اور چادر مبارک بچھانے کے بعد حجر اسود کو اندر رکھ دیا پتھر کو، اور 4 قبائل جو بڑے بڑے تھے ان کو کہا کہ تم 4 کونا پکڑ لو اور وہاں جا کر لے جاؤ، تمہارے چاروں کا حق ادا ہو جائے۔ تو کتنا بڑا جھگڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سیکنڈوں کے اندر نپٹا دیا حکمت کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے
اور کہا کہ بھائی مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. میرا نبی تو اس وقت نبی بن چکا تھا کہ ابھی آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی نہیں فرمایا، لیکن ظہور کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نبوت کا آپ کو تاج پہنایا، اب دعوت کا کام چلائیے آگے. تو اب جو محبت کرنے والے تھے، جو عشق کرنے والے تھے، جو پیار کرنے والے تھے، جو اچھی اچھی باتیں کرنے والے تھے، جو امین کہنے والے تھے، جو سچا کہنے والے تھے، وہ لوگ سب منافقت پر اتر پڑے، دشمنی پر اتر پڑے کہ محمد نیا دین لایا ہے، نیا مذہب لایا ہے. اب یہ کیسے؟ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کذاب ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے. قرآن نے سب بتایا. جیسے ہی دین کا کام شروع ہوا اور جیسے ہی دین کا کام کو شروع کیا، حالات کو بولو بھائی، حالات میں گھیر لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی ایک ذات تھی، وہ کون تھی بولو بھائی؟ اللہ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے مزمل، میرے مدثر، طٰہٰ، یاسین، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کفار مشرکین چاہے آپ کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ذبح کرنے کی، قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پلاننگ بنا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو ہم خبر کر دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، جو کلمہ لے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہ کلمہ پوری دنیا کے اندر بکھیر کر رہے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کفار مشرکین جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو مٹا کر رہیں گے، آپ جو کلمہ لے کر آئے ہیں وہ کلمے کو ہم مٹا کر رہیں گے. اے میرے حبیب، میرے مزمل، میرے مدثر، طٰہٰ، یاسین، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے کلمے کو پوری دنیا کے اندر بکھیر کر رہیں گے. وہ اللہ کا رسول دنیا میں آئے تو یتیم بن کر آئے. میں نے آپ کے سامنے تھوڑا پیش منظر بتایا. اب میں آپ کو سیرت میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی کتنی قدر کی. یہ پوائنٹ ہے آج میرا. اللہ کے رسول کی آپ نے اخلاق سنے، اللہ کے نبی کا نور سنا، اللہ کے نبی کا چہرہ سنا، اللہ کے نبی کی زندگی سنی، اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کیا کیا وہ سنا، اللہ کے نبی دنیا میں مکے کی زندگی کیسے گزاری، کیسے برداشت کیا وہ سنا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. کیا کہا؟ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میں رکعت کو باندھ چکا ہوتا اور میری گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آمینہ کہتی بیٹا محمد تو میں نماز کو توڑ دیتا. کیا کہتے ہیں؟ میں نماز کو توڑ دیتا اور میں کہتا ماں بتا تیرا کیا کام ہے، میں نماز بعد میں پڑھتا. آج یہ پوائنٹ مجھے بتلانا ہے کہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری زندگی 63 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول کو ماں باپ کتنی مرتبہ یاد آیا. آپ نے یہ بیان کبھی سنا ہوگا، شاید ہی سنا ہوگا. اللہ کے رسول تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا سردار، اور اللہ نے جو دنیا بسائی ہے، دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی.
اللہ محمد کو پیدا نہ کرتا تو کوئی شے پیدا نہیں کرتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 یا کم و بیش نبی آئے، اللہ کوئی نبی کو پیدا نہ کرتا، کوئی امتی کو پیدا نہ کرتا، کوئی پیدا نہ ہوتا، یہ سب بنے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اللہ کے نبی تو ابھی پیٹ میں ہیں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بھیج رہا ہے؟ ایک یتیم بھیج رہا ہے، باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ آج کسی بچے کا باپ کا انتقال ہو جائے تو ہم سب فکر میں لگ جائے کہ موسیٰ کا آپ پوراؤں اٹھ ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے، گجراتی میں کہتے ہیں مطلب یہ بچوں کا کیا ہوگا، وہ کیسے پڑھیں گے، کیسے بڑے ہوں گے، کیسی تربیت کون کرے گا؟ باپ ہوتا ہے، باپ تربیت کرتا ہے، لیکن دیکھو میرا نبی تو بھی پیٹ میں ہے ماں کے اور باپ کا سایہ اٹھا ہے، اور میرے نبی کا استاد کون ہے بولو بھائی؟ اللہ، اور میرے نبی کی تربیت اللہ نے فرمائی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یتیم بن کر آئے، ابھی تو تھوڑا کھیلتے ہوئے تاریخ میں ہے کہ ابھی گھٹنے نکالنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو، 6 برس کے ہوئے تو ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو۔ کیسے انتقال ہوا؟ آئے تاریخ آپ پڑھے، کتابوں سے ہم کہاں لگاؤ لگاتے؟ تاریخ میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو حضرت آمنہ نے ہمارے نبی کو کہا چلو محمد آپ کے باپ کی قبر پر جا کر آتے ہیں۔ کس کی قبر پر بولو بھائی؟ ابا کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ، یثرب مدینہ منورہ میں ہے۔ اور عزیز و میرے پیارو، چند سال پہلے جب مسجد نبوی کو جب بری کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ کا اور بعض صحابہ کی قبروں کو کھولا گیا، ویسا کا ویسا ہی پایا گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے حضرت عبداللہ، لیکن قبروں میں سے بولو بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بدن مبارک جب قبروں سے نکالا گیا جیسے تر و تازہ تھے، اور ان کو وہاں سے جنت البقیع کی طرف منتقل کیا گیا، پھر حرم کو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ اور ام ایمن 3 کا قافلہ ہے، مکے سے چلا ہے کہاں بولو بھائی؟ مدینے آنے کے لیے کہ چلو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر جائے اور بیٹے کو کہے کہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو اتنی تعلیم تو دینی چاہیے کہ بیٹے کو بچوں کو قبر پر لے کے جاوے کہ بیٹا یہ تیرے دادا کی قبر ہے، یہ تیرے نانا کی قبر ہے، یہ تیرے نانی کی قبر ہے، اس کو اتنا تو علم دینا چاہیے۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ قبروں پہ کیسے جائیں گے؟ آج کے دور میں تو جوان بچے اپنے ماں باپ کی قبریں بھی بھول جاتے ہیں، اور باپ اور ماں انتظار کرتے رہتے ہیں قبر میں کہ میرا بیٹا آئے گا اور مجھے کچھ پڑھ کے بولو بھائی بخشے گا۔ اور ہم دنیا کی زندگیوں میں لچ پچ ہو چکے ہیں، رات اور دن دنیا 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 کرتے ہیں، اور جو دنیا سے چلا گیا وہ ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو گیا۔ اب وہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے قیامت تک یہاں پر رہو، کوئی جائے گا نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، حضرت آمنہ، ام ایمن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آئے مدینہ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری دی، چند دنوں تک وہاں رہے مدینہ منورہ میں، پھر وہاں سے واپس اپنے وطن مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں۔ اب مکہ آ رہے تھے، سفر میں بچ میں ابوا جگہ پڑتی ہے،
حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو بے چینی شروع ہوئی. کتابوں کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ دل کا ہارٹ اٹیک آیا ہوگا. گھبراہٹ شروع ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن کو کہہ رہی ہے کہ اس بیٹے کی حفاظت کرنا. یہ بہت بڑی امانت تجھے سونپ رہا ہوں، اس کی تو حفاظت کرنا، اس کو صحیح سالم مکے تک پہنچا دینا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے، ماں اپنے بیٹے کی طرف جب دنیا چھوڑ رہی ہو اور اپنے بیٹے کی طرف نظر اٹھائے تو بتاؤ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو فرمایا بیٹا صبر کرنا، ہر چیز کو مٹنا ہے، دنیا میں جو بھی کچھ آیا ہے مٹنا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. سب سے پہلے جو نظر پڑی گئی، سب سے پہلے دنیا میں میرے نبی کے لیے جو نعت پڑی گئی وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی کہ بیٹا صبر کرنا، میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن ایک وقت آئے گا تیرا نام پوری دنیا کے اندر ڈنکا بچے گا تیرے نام کا. ہر چیز پرانی، ہر نئی چیز کو پرانی ہونا ہے، ہر چیز کو مٹنا ہے، اور ہر دنیا میں آنے والی چیز کو بولو بھائی فنا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک رات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے، ورنہ کوئی چیز باقی رہے گی نہیں دنیا میں. میں جا رہی ہوں بیٹا لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا، اور نبی بنانے کے بعد دنیا کے کونے کونے میں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا. اللہ کے رسول نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے قبر کیسے کھودی ہوگی؟ وہاں کوئی کھودنے والا تھا نہیں. کالے کالے پہاڑ، ابوا کی جگہ، ایک چھوٹی سی بستی، آج بھی اتنی بستی نہیں ہے، دور دور تک آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. ایسے جنگل اللہ دینا چاہتا مدینے میں دے دیتا، اللہ دینا چاہتا مکے میں موت دے دیتا، لیکن اللہ نے کہاں موت دی بولو بھائی؟ ابوا جنگل کے اندر موت دی کہ میرا نبی میرے سوا کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کسی کو نہ پکارے تو کس کو پکارے بولو بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو ہر روز جزا کا مالک ہے اس کو پکارنا. اللہ کے رسول نے اور ام ایمن نے کیسے قبر کھودی کسی کو پتا. قبر کھودی، حضرت آمنہ کو سلایا. بتاؤ کس طرح اپنے چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو سلایا اور مٹی ڈالی ہوگی. پھر وہاں سے چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں کہ ماں تو کہاں چلی گئی؟ تجھے پتا تو میرا باپ بھی تو ہے نہیں، میرا کوئی بھائی بھی تو ہے نہیں، میری کوئی بہن بھی تو ہے نہیں، اور آپ اکیلی تھی جو باپ بھی تھے، ماں بھی تھی، بھائی بھی تھے، سب کچھ آپ تھے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر آپ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، قبر کو جھپا مار کر رو رہے ہیں. ام ایمن کھینچ رہی ہے، چلو بیٹا. اس کو بھی ماں کہتے تھے، ام ایمن کو بھی ماں کہتے تھے اللہ کے رسول کہ چلو بیٹا. بولے میں میری ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں، میں میری ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں. اس لیے جس کے ماں باپ ہے قدر کرو. یہ سیرت کا ایک پوائنٹ میں نے اٹھایا آج کہ جس کے ماں باپ ہے قدر کر لو، ورنہ یہ دنیا سے یہ نعمت چلی جاتی ہے پھر کبھی نہیں ملتی. دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ہے، ہر چیز کا بدلہ ہے، ماں باپ کا کوئی بدلہ نہیں، ماں باپ کا کوئی بدلہ نہیں. ماں جب دعا کرتی ہے بچے کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے. اللہ کو پتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کیوں ہلتا ہے؟ کہا
ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہے، ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا میں جھومنا بند نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ٹھہر جا، میں نے اس کی ماں کو سن لیا۔ باپ کی دعا بیٹوں کے معاملے میں ایسی قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بیٹوں کے معنی اپنے اولاد کے لیے ایسی قبول ہوتی ہے جیسا ایک نبی اپنے امتوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک نبی اپنے امتوں کے لیے کتنی کلہن کے لیے، کتنی طلب کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، ایسی دعا اللہ ماں باپ کی قبول کرتا ہے۔ جاؤ جاؤ جس کو پوچھو جس کے ماں باپ نہیں، شاعر کہتا ہے زیا تو اپنے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے۔ ایک درخت ہوتا ہے اس کے سائے میں ہر انسان سانس ٹھنڈی لیتا ہے، پرندے بھی بیٹھتے ہیں اور سکون اختیار لیتے ہیں، لیکن جب وہ درخت کٹ جاتا ہے تو جانور بھی محروم رہ جاتا ہے اور انسان بھی محروم رہ جاتا ہے وہ سائے سے۔ اسی طرح ماں باپ ایک سایہ ہے ہمارے سروں پر، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ سایہ ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے سروں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ماں باپ کو نہ ستاؤ، اس لیے بعض قرآن میں آپ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے 33 یا 34 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنا حکم بیان کیا ہے اس کے بعد اللہ نے فوراً ماں باپ کا حکم بیان کیا، اپنے ساتھ ساتھ رکھا ماں باپ۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم تھوڑے بڑے ہو گئے، اپنے بازو مضبوط ہو گئے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے بازو مضبوط ہو گئے، تھوڑے جوانی کی جوش میں ہم ہوش میں آ گئے تو ہم ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں، ماں باپ کو دوائی کے لیے رلاتے ہیں، کھلانے کے لیے رلاتے ہیں، ماں باپ کو ترساتے ہیں، ماں باپ کو دھکا مار کر نکالتے ہیں، ماں باپ چپ چاپ روتے رہتے ہیں، یہ سمجھتا ہے میں بہت آرام میں ہوں، میں اے سی والے روم میں سویا ہوں، لیکن ادھر تمہارے ماں باپ کے آنسو گر رہے ہیں، یوں سمجھو تمہارے لیے جہنم کے انگارے گر رہے ہیں۔ تم میٹھی میٹھی نیند بستروں پر لے رہے ہیں، لیکن تمہارے ماں باپ رات کی تنہائیوں میں کراہیاں لیتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، یوں سمجھ لو تمہاری زندگی کے دن خراب ہونے جا رہے ہیں۔ آج لوگ ماں باپ کو مارتے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو دھکا مار کر باہر نکالتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یوں اللہ کے رسول نے بتلایا، کیونکہ ماں 6 سال کی عمر میں چھوڑ دی، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، لیکن کیا کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہو، میں ایسی چاکری کرتا، ایسی چاکری کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ دنیا کے لیے مثال بن جاتا کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو ایسی کرو۔ جتنے بھی اولیاء اللہ دیکھ رہے ہو، جتنے بھی پوری بڑی پہنچ پر جو بیٹھے ہیں، یہ ایسے نہیں پہنچے، یہ اپنے ماں باپ کی دعا سے پہنچے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشہور اللہ والے، جہاں اپنا ہاتھ مارتے تھے مٹی کو اللہ سونا بنا دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر ایسی کرامت عطا فرمائی تھی کہ جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ احمد آباد کے تھے۔ گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تھیلی میں شکر لے کے گھومتے تھے، جو بھی ملتا تھا ان کو شکر دیتے تھے، منہ میٹھا کرواتے تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی اللہ والوں کے جیب میں چاکلیٹ پڑی رہتی ہے، کھجور پڑی رہتی ہے، کھارے پڑی رہتی ہے، سوکھی کھارے۔ وہ جو بھی مہمان ملتا ہے وہ محبت کے ساتھ وہ لوگ اپنا ان کا منہ میٹھا کرواتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ گھر میں آئے، سنو، گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد کہا اماں تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کی کتنی واہ واہ ہو رہی ہے، کتنی عزت ہو رہی ہے، اور جو میرا چہرہ دیکھتا ہے کیا کر لیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے۔ کیا کہا بیٹا؟ تیرا کمال نہیں ہے، یہ
یہ تو میرا کمال ہے. بولے مما تیرا کیسا کمال؟ تو ایک جھونپڑے میں رہنے والی، میں باہر گھومنے والا، لوگ میرا چہرہ دیکھتے ہیں، لوگ میرے چہرے سے دیکھ کر میرے پہ ہاتھ پر ایمان لاتے، تیرا کیا کمال ہے؟ تو ایک جھونپڑے میں رہنے والی. تو کیا کہا بیٹا، تو جب پیٹ میں تھا نا، میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا، ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلا حدیثوں کا علم لانے والا کون ہے؟ بولو بھائی شاہ ولی اللہ. جتنے بھی آپ عالم دیکھو گے، میری اور آپ کی سب کی جو سند ملے گی وہ کہاں ملے گی؟ بولو بھائی شاہ ولی اللہ تک جائے گی، وہاں سے پھر وہاں مکے کے عالم تک جائے گی. ہندوستان میں جو سب سے پہلا جو ولی اور جو حدیثوں کا علم لانے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ماں کے پیٹ میں تھے، اور ان کے ماں کی ایک سنت چھوٹتی تھی تو پیٹ میں سے آواز دیتے تھے کہ ماں تجھ سے رسول اللہ کی سنت چھوٹی ہے. اب وہ دنیا میں بچہ آئے تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی. تو کیا کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ جب تو پیٹ میں تھا میں وضو کے بغیر نہیں رہتی تھی، میں دن کو روزہ رکھتی تھی، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے روتی تھی، اور میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ اس کو جو بھی دیکھے اس کو بولو بھائی اس کے ہاتھ پر ایمان لے. بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے. تو ماں کا کمال ہوتا ہے بچہ جو چمکتا ہے دمکتا ہے، دنیا میں شہرت پاتا ہے، عزت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے. تمہارے کمال سے نہیں، تمہاری محنتوں سے نہیں، تمہاری ہوشیاری سے نہیں، تمہارے دماغوں سے نہیں، تمہارے کیا کہتے ہیں علم سے نہیں، تمہارے ٹیکنالوجی سے نہیں، ماں باپ کی دعا سے. کس سے؟ بولو بھائی ماں باپ کی دعا سے. ایک نبی کا واقعہ بتلاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو سنا تو، بڑا جلال والے بڑے غصے والے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کوہ طور پر جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مصلی بچھا کر اللہ سے کہتی تھی اللہ میرا بیٹا بہت غصے والا ہے، بڑا جلال والا ہے، کہیں میرے بچے سے اونچ نیچ ہو جائے، اس کی پکڑ نہ کرنا، اس کو معاف کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے تھے اور بات کر کے آ جاتے تھے. ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ کی اماں کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب کوہ طور پر آ رہے ہو میرے پاس، قدم اٹھا کر اور سمجھ کر اٹھانا. پیچھے جو دعا کرنے والی تھی نا وہ کیا ہو گئی؟ چلی. نبیوں کا یہ معاملہ ہے تو مسلمانوں میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت عمر کو وصیت فرمائی کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس. کیا ہوگا؟ بولو بھائی اویس. اس کا قبیلہ ہوگا کرن، اس کا قد ہوگا درمیانی، اس کے جسم میں کالا داغ لگا ہوگا، تو اسے دعا کروا. کس کو کہا گیا؟ ارے بولو بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر کو کہا گیا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اسے تو دعا کروانا. بولے ٹھیک ہے اللہ کے رسول. اب سنو حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ چلا گیا. حضرت عمر ہر سال حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے کہ بھائی کرنے سے کون ہے؟ ہم ہیں. بولے اس میں سے کوئی اویس ہے؟ نہیں ہے. ہر سال اس کی تلاش کرتے تھے. ایک سال اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کرنے سے کون آیا؟ بولے ہم ہیں. بولے آپ کے بیچ میں کوئی اویس ہے؟ بولے ہاں ہے. وہ کھیت میں گئے ہیں جنگل میں اونٹ چرانے کے لیے. حضرت عمر نے حضرت علی کو لیا اور چند صحابہ گئے. اور کہاں گئے؟ بولو بھائی جنگل میں ملاقات کے لیے گئے. اور ملاقات کے لیے گئے تو وہ نماز میں کھڑے ہیں اور بولو اونٹ آپس میں چل رہے ہیں. حضرت اویس نے کہا کہ کوئی شخص آیا، ایسا محسوس کیا تو نماز کو مختصر کیا. جب نماز کو مختصر کیا، سلام گھمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولا آپ
کون ہے؟ بولے اللہ کا بندہ۔ بولے آپ کا نام کیا ہے؟ کہ عبداللہ۔ بولے تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن تیرے ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ بولے اویس۔ بولے ہاتھ اٹھا۔ کیا کہا؟ عمر کہہ رہے ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ اس میں حضرت علی بول پڑے کہ بھائی تو کون ہے؟ حضرت اویس نے کہا کہ بھائی آپ اتنا سارا انٹرویو کیوں لے رہے میرا، مجھے اتنا پوچھ پاچھ کیوں کر رہے؟ تو حضرت علی بول پڑے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ صحابہ عبد الرحمن بن عوف، یہ حضرت انس یہ وغیرہ ہے، اور وہ اویس تو کانپنے لگے اور کہا حضرت میں آپ کو پہچانا نہیں، معاف کرنا۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر، ہمارے لیے دعا کر۔ بولے حضرت آپ عمر اور میں آپ کے لیے دعا کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بولے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، ایک شخص آئے گا تو اسے دعا کروانا۔ تیری کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تجھے دعا لینے کے لیے کہا ہے؟ تو اویس نے فرمایا میں نے میری پوری زندگی میں نے میری ماں کی خدمت کی ہے۔ اور اویس جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے بولو دعا کو رد کرتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس سائڈ پر کھڑے ہو جا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کر دے گا، اور داخل کرنے کے بعد اویس کو کہے گا اویس یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ برکت تھی بولو بھائی ماں کی دعا کی، یہ ماں کی دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا بڑا مرتبہ بتلایا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، 53 سال کی عمر ہے۔ دیکھو آج تو جوانی میں ماں باپ کو بھول جاتے ہو نا، میں آپ کو اللہ کے رسول نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں کتنی مرتبہ یاد آئے، میں نے آپ کو 2-3 ہی واقعہ بتلانا، ایسے تو 8 یا 9 جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ یاد آئے پوری لائف میں، پوری زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور جو مسجد نبوی پرانی ہے وہاں ایک ٹیکا لگا کر، ایک ستون کے ساتھ ٹیکا لگا کر اللہ کے رسول رونے لگے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق آئے، عمر بن خطاب آئے، عثمان بن نورین آئے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو 53 سال کے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ کیا کہا؟ آج مجھے میری ماں یاد آتی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی جگہ کوئی پوری نہیں کرتا، اس کی یاد ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایک واقعہ، آخری حدیث سنا دیتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول 57 سال کے بعد 63 سال کے ہوئے تو آخری حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 25,000 صحابہ ساتھ میں ہیں کم و بیش، 63 سال کے ہوئے اور 57 سال کے بعد، بچپن میں 6 سال کے تھے تو ابا کی قبر پر آئے، کیا کہاں ہے بولو بھائی؟ ابا کی قبر پر، اور 57 سال کے بعد 57 سال کے بعد آخری حجۃ الوداع فرمایا۔ اور آخری حجۃ الوداع کے بعد صحابہ کو کہا کہ ہم مدینے کا راستہ الگ سے لیں گے، ابوا والا راستہ، اور ابوا والی بستی میں صحابہ کا پڑاؤ ڈال دیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی ماں کی قبر کے پاس پوری رات گزاری۔ کیسی گزاری بولو بھائی؟ پوری رات گزاری۔ کسوا اٹھنی کو ادھر لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پہاڑیوں کے اندر گئے اور اپنی ماں کی قبر کے پاس آئے، اور ماں کی قبر سے نیچے اترے، اٹھنی سے نیچے اترے، اور اللہ کے رسول اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے، اور 57 سال میں جو کارگزاری تھی کہ طائف والوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، ماں مکے والوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، پورا بیٹا کس کو سناتا ہے؟ دل کی باتیں کس کو سناتا ہے؟ ماں باپ کو سناتا ہے۔ باپ کو جلدی نہیں سناتا جتنے ماں کو سناتا ہے بیٹا، ماں باپ۔ 57 سال کے ہو گئے اللہ کے رسول، 57 سال کے، 63 سال کے ہو گئے، اور 57
تو مجھے چھوٹا چھوڑ کر چلی گئی. میں 6 سال کا تھا. پھر میرے ساتھ کیا کیا ہوا پوری کہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو سنا, اپنی ماں کو سنا, دل کو ہلکا کیا, اور پوری رات ماں کی قبر کے پاس بیٹھے رہے اور روتے رہے. لیکن آج نہ ہمیں خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں, نہ غمی میں ماں باپ یاد آتے ہیں, نہ عید ہوتی ہے نہ بقرعید ہوتی ہے, ہم وہ قبرستان جانے کی فرصت بھی نہیں ہوتی. ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو, دنیا میں جو کلمے کے بعد, نبی کے بعد, لا الہ الا اللہ کے بعد, محمد الرسول اللہ کے بعد جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے بولو بھائی؟ ماں باپ جس کے ہے قدر کر لو, کرو گے بولو انشاءاللہ. ہاں, ماں باپ کی خدمت کرو. 50 روپے ہے, 50 اور 50 ماں باپ پر لٹا دو. اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں کمی نہیں کرے گا, اللہ تمہاری روزی میں بڑھوتری کرے گا. بہترین تمہارا مال وہ ہے, بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ پر خرچہ کیا جائے. بہترین صدقہ وہ ہے, ہم باہر تو دے دیتے ہیں صدقہ خیرات, کیوں کہ بھائی ہمارا نام ہوتا ہے کہ بھائی فلانا آدمی نے اتنے پیسے دیے, فلاں آدمی نے اتنے پیسے دیے. لیکن جو اپنے اہل و عیال پر, اپنے ماں باپ پر, اپنی دکھی ہوئی بہن کو جو اپنے گھر پر آتی ہے, اور اپنے بہنوں پر, اپنے بھائیوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے ماں باپوں پر جو خرچہ کرتے ہیں وہ بہترین صدقہ ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ بہترین صدقہ. اور صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ مال کو کم کرتا ہے کہ زیادہ کرتا ہے؟ زیادہ کرتا ہے. عزیزوں میرے پیارو, ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب محبت کے ساتھ رہیں گے. بولو بھائی انشاءاللہ. ماں باپ کی قدر کریں گے. جن کے ماں باپ جو جاؤ پوچھو, جس کے ماں باپ نہیں جا کے اس کو پوچھو کہ ماں باپ کیا دولت ہوتی ہے, ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے. وہ ہر وقت قدم بہ قدم ماں باپ کو یاد کرتا ہے کہ ماں کاش تو آج ہوتی تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتا, مجھے فکر نہیں ہوتی, مجھے گھر کا کوئی فکر نہیں ہوتی, مجھے اولاد کی فکر نہیں ہوتی, تو ہوتی تو میری اولاد کو تو سنبھال لیتی. باپ ہوتا تو باپ کی نہ ہوتے تو ہم کہتے کہ باپ آج تو ہوتا تو مجھے گھر کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا, کوئی لانے فکر, لائٹ بل کا, گیس بل کا کوئی فکر نہیں ہوتا, میں ایک بنداس زندگی گزارتا. آدمی سوچتا ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, جس کی ہے قدر کر لو. پھر رو گے پھر بھی ملے گی, بولو بھائی چلے جانے کے بعد نہیں ملے گی. یہ دولت ایسی ہے, ایک ماموں مر جائے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک ماموں مر جائے دوسرا ماموں جگہ لے لیتا ہے, ایک چچا مر جائے دوسرا چچا جگہ لے لیتا ہے, ایک خالہ مر جائے دوسری خالہ جگہ لے لیتی ہے. لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جائے وہ سیٹ خالی رہتی ہے, وہ سیٹ کوئی پر نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت عطا فرمائے, الفت عطا فرمائے, ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کی ضروریات کو, اپنی ضرورت کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو ضرورت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.